ہر انسان اپنی زندگی میں اپنا ایک لوئسٹ پوائنٹ ٹچ ضرور کرتا ہے، چاہے وہ ایک مرتبہ زندگی میں اس کا لوئسٹ پوائنٹ ٹچ ہو یا وہ ایک انسان زندگی میں کئی مرتبہ اپنے اس لوئسٹ پوائنٹ پر جائے۔ لوئسٹ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ایمان میں ڈپ یا اپنی ذہنی صلاحیتوں میں کمزوری کسی نہ کسی موقع پر محسوس ضرور کرتا ہے۔ یہ والا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں کہ ہم سامنے والے کو اس طرح سے بتا نہیں سکتے، سامنے والا ہمارے جگہ پر کھڑے ہو کر، ہمارے مقام پر کھڑا ہو کر ویژولائز نہیں کر سکتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے حالات ہیں ہی اتنے اچھے کہ ان کو کبھی اس طرح کی ذہنی کمی کو فیس نہیں کرنا پڑا۔ تو یہ پریکٹیکل نوٹ پر بات یاد رکھیں، زندگی کا مضبوط سے مضبوط انسان بھی اس اپنی زندگی کے دوراہے میں آ کر کہیں ایک لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ سو ٹچنگ یور لوئسٹ پوائنٹ، اس کو اپنی زندگی میں آپ ایکسپٹ کر لیں، تاکہ جب یہ موقع کبھی زندگی میں ایسا آئے کہ آپ اپنے آپ کو ولنریبل محسوس کریں، آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، آپ کو رونا زیادہ آ رہا ہو، تو اس میں آپ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ شاید اب میں بالکل اللہ سے دور ہوں یا اب جو ہے وہ میرے پاس ایمان نہیں بچا ہے۔ ایمان والا انسان بھی کبھی کبھی ایسے مواقع فیس کرتا ہے جہاں وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو ایک بہت ولنریبل، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایسی سٹیٹ جہاں پر وہ اپنے آپ کو پراپرلی شاید ڈیفائن بھی نہیں کر پاتا، اس جگہ پر آ جاتا ہے۔ ایسا مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مضبوط ایمان ہوتا ہے تو اپنے لوئسٹ پوائنٹ کے ڈپ پر جا کر فوراً اوپر آ جاتے ہیں، اور اگر ایمان ہلکا پھلکا کمزور ہوتا ہے تو یہ لوئسٹ ڈپ پر بار بار جانا بیسیکلی آپ کی اسٹرینتھ کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے بلیف کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے پرسپیکٹیو ایسے بناتے ہیں نا کہ اگر میری زندگی میں ایک مشکل، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ایک دفعہ کوئی مشکل اگر آ جاتی ہے اور آپ اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، تو پھر آگے زندگی میں شاید آزمائش نہیں بھی ہوتی، ہم اس کو آزمائش کنسیڈر کرتے ہیں۔ دیکھیں، آزمائش اور امتحان ٹیکنیکلی اگر آپ اس کو عربک کونوٹیشن میں اسٹڈی کریں گے تو دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ دنیا پورا امتحان کی جگہ ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب ہم آزمائش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آزمائش از اے ہیوج ٹرم۔ زندگی کی ہر مشکل آزمائش نہیں ہوتی ہے، زندگی کی ہر مشکل جو ہے وہ آپ کی اور میرے لیے ایک ٹرائل ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے ہمیں ہر دفعہ لوئسٹ پوائنٹ پر لے جائے۔ سو آج اس پوائنٹ سے یہ بات سمجھ لیں، بعض زندگی کے وہ سب پہلو جو آپ کو بودر کر رہے ہوتے ہیں وہ امتحان ہوتے ہیں، اور امتحان نعمتوں کے بھی ہوتے ہیں، امتحان پریشانیوں کے بھی ہوتے ہیں۔ سو وٹ ایور از ہیپننگ ان مائی لائف از مائی ٹیسٹ، از مائی امتحان، صحیح ہے۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ٹرائلز ٹریبولیشن، آزمائش کی، تو ہر مشکل آزمائش نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارے پرسیپشنز ہوتے ہیں کہ ہم ہر ڈیفیکلٹی کو ٹرائل کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، اور جب ہم اس کو ٹرائل کا ٹائٹل دیتے ہیں تب ایک ایمان والا انسان بعض اوقات ریلیٹ نہیں کر پاتا کہ اچھا میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں تو میری زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں۔ وہ آزمائش نہ سمجھے، وہ امتحان سمجھے۔ بعض اوقات آپ کو اپنے آپ کو کچھ ٹرمز ایسے سکھانے ہوتے ہیں جن ٹرمز کے بولنے سے اور جن کے سننے سے آپ کو حوصلہ مل جائے، جن ٹرمز کو بار بار یاد رکھنے سے آپ کے زندگی کو ریڈ کرنے کے پرسپیکٹیوز بدل جائیں۔ تو ہر مشکل کو ٹرائل کہنا چھوڑ دیں، ہر مشکل کو آزمائش کہنا چھوڑ دیں۔ آپ ہر مشکل کو جب آزمائش کہتے ہیں آپ اس کو بہت بڑا کر لیتے ہیں، آپ اسے بہت میگنیفائی کر دیتے ہیں۔ جیسے باکسنگ رنگ میں دو پلیئرز اگر کھیل رہے ہیں اور ایک پلیئر ناک ڈاؤن کر جاتا ہے، اب یہ باکسنگ کا رول ہے کہ جو ایک دفعہ ناک ڈاؤن کر گیا ہے، اس کے لیے اب وہ اسٹرینتھ جو گیم سٹارٹ کرتے وقت اس کی تھی، وہ زیادہ تر اس کے لیے ری گین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا بھی ہو جائے، چاہے وہ دوبارہ فائٹ بیک کرنا بھی مینج کر لے، لیکن وہ جو ایک ہٹ اس کو ہوئی تھی پہلی جس میں وہ ناک ڈاؤن کر گیا تھا، وہ اس کو ریکوری اسٹیٹ میں مکمل نہیں آنے دیتی۔ لیکن بعض پلیئر باکسنگ کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور ناک ڈاؤن ہونے کے باوجود کم بیک کرتے ہیں اور پھر سے گیم کو مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ کے اور میرے دماغ کا ہے، ہمارے برین کیپیسٹی کا ہے، ہمارے تھنکنگ پروسیس کا ہے۔
ہر مشکل کو آزمائش کا ٹائٹل دے کر اس کو میگنیفائی نہیں کریں، ورنہ ہر مشکل آپ کو اپنی زندگی میں ایسے ہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ بس یہ سارے مشکلات کے سمندر جو ہیں وہ میرے لیے ہی تیار کیے گئے ہیں، اور یہ بار بار کی سوچ آپ کے ذہن کو صرف ویک کرے گی، اس لیے کہ آپ کسی جگہ پر بار بار ہیمر ماریں گی، فائنلی الٹیمیٹلی اس جگہ پر کریک آ جائے گا۔ تو قرآن ہمیں دیا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم اپنی سوچ کے انداز بدلیں، تاکہ ہم دنیا کو دیکھنے کے انداز بدلیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ لوئسٹ پوائنٹ تو کسی کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے، پریشانی کسی کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے۔ آپ کو میں صرف بتا سکتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ کو میں صرف بتا سکتی ہوں کہ دیکھیں قرآن آپ کے ذہن کے پیٹرنز کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہمت دلا سکتی ہوں، سمجھا سکتی ہوں۔ آگے بڑھ کر اس طریقہ کار کو ایڈاپٹ کرنا یہ صرف آپ کا کام ہے اور یہ صرف آپ کی طاقت ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو ہر چیز کی مشکل کو آزمائش بنا کر اپنی زندگی میں رکھیں گے نا، الٹیمیٹلی شیطان آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف لے کر جائے گا وہ ہوگا آپ اللہ سے گلے شکوے کرنے پر آ جائیں گے۔ وہ جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، اللہ یہ حالات مجھے کیوں پنچ لگا رہے ہیں، اللہ یہ ایسے آپ نے جو ماڈل قسم کے ریلیٹیو سے یہ مجھے ہی آپ نے کیوں دینے تھے، آخر میں ہی کیوں، وائی می، وائی دس ایوری پرابلم از کمنگ ان مائی لائف۔ تو یہ والا ایٹیٹیوڈ اصل میں اللہ سے شکوہ کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلنے والا ہو یا جب آپ کے ذہن میں آ رہا ہو وائی می، اب آپ کو میں نے آج سے یہ بات بتا دی، سمجھ لیں آپ اپنی لوئسٹ پوائنٹ پر ہیں اس وقت۔ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کی پسند کی یونیورسٹی میں آپ کو نہیں بھیجا، اینڈ the thought is constantly hitting your brain کہ why me, why me, why me، سمجھ جائیں یہ آپ کا اس وقت lowest point ہے، یعنی کہ اس وقت آپ vulnerable state میں ہیں ذہنی طور پر، اور یہ مضبوط سے مضبوط انسان کو ہٹ کرتا ہے۔ کبھی مشکل بظاہر بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے lowest point پر آ جاتے ہیں، لیکن بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آئی۔ ایون ان دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کانٹ ایون سم ٹائم ریلیٹ ٹو دس تھنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کیا ہے، اور یہ ہمیں نہیں پتا چلتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود نہیں بتاتے، بیکاز ہم تو ایسی جرت نہیں کر سکتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیجئے، آپ کے صحابہ کی زندگی پڑھ لیجئے، آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے نیک سے نیک انسان اس لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کا لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کرنا اور ہمارا اپنے اپنے لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کرنا، there is no match, there is no comparison۔ مگر کیونکہ آپ کی شخصیت ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اللہ کے رسول بھی روتے تھے، اچھا اللہ کے رسول بھی پریشان ہوتے تھے، اچھا ان کے لیے بھی کوئی غم ایسا ہوتا تھا جو زندگی میں ان کو اتنا کمزور کرتا تھا کہ ان کی وہ ولنریبلٹی نظر آتی تھی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کی زندگی کا بہرحال ایک لوئسٹ پوائنٹ تھا، کیونکہ یہ آپ نے ہمیں بتایا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے اللہ کے رسول کو بہت ہرٹ کیا تھا طائف نے۔ لوئسٹ پوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان، کسی سچویشن، کسی نقصان، کسی کانسیکوینسز نے آپ کو اتنا غم زدہ کر دیا کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے یو کانٹ اسٹارٹ یور لائف لائک بیفور، آپ کو لگ رہا ہے آپ اپنی زندگی کا نیا چیپٹر نہیں شروع کر سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ویسی انرجی آپ میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جب کوئی چیز بہت ہرٹ کرتی ہے وہ آپ کا لوئسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق طائف کے واقعے نے آپ کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ طائف کے واقعے نے بعض سیرت نگار اتنی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے واقعے نے اس لیے بھی بہت ہٹ کیا تھا کہ اس وقت تک خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ نہیں تھیں۔ وہ خدیجہ، وہ آپ کی بیوی جو آپ کی کانسٹنٹ کمفرٹ تھیں، جو ہر پریشانی میں آپ کو
بہت بڑا ایک مورل سپورٹ دیا کرتی تھیں، جو آپ کے آنسو پوچھا کرتی تھیں، جو آپ کو کانسٹنٹ ہمت دلایا کرتی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسٹنٹ کاؤنسل کیا کرتی تھیں. تو ایک آپ کو اس واقعے کو جب آپ طائف کا واقعہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوئسٹ پوائنٹ، ان کے غم اور ہرٹ ہونے کا ایک لوئسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں، سائملٹینیسلی آپ کو یہ ویلیو نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیومن سپورٹ کو بھی ویلیو کرتے تھے. آپ مس کرتے تھے حضرت خدیجہ کو. رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین تھے، امام المرسلین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ہیومن سپورٹ کو اڈاپٹ کر کے ہم جیسے انسانوں کے لیے ایک راہ کھولی ہے. آپ ایمان کے ہائیسٹ اسکیل پر تھے، لیکن آپ کا ایسے موقع پر ہرٹ ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ ہم انسان بھی ہرٹ ہو سکتے ہیں. اٹس کوائٹ نیچرل، ہمیں بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. سو یہ پورا واقعہ آپ کو اور مجھے بہت کچھ بتاتا ہے. طائف نے رسول اللہ کو ہرٹ کیا، آلدو مکہ میں تو 10 8 9 سال سے ریجیکشن پر ریجیکشن ہو رہا تھا. پھر طائف نے زیادہ کیوں ہٹ کیا آپ کو؟ بس وہ ایک آپ کا وہ مقام تھا جس میں بہت سے اسکالرز لکھتے ہیں کہ کیونکہ ابو طالب جا چکے تھے جو آپ کی سپورٹ تھے، حضرت خدیجہ جا چکی تھیں جو کانسٹنٹ آپ کو کمفرٹ دیتی تھیں اور ایک ہیومن ویلیو کے طور پر آپ کی سپورٹ تھی بہرحال اس زمین کے اوپر، اور مکہ میں حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے تھے. تو جب آپ اس حوالے سے اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں جو میں من العقل الضعیف الی العقل القوی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ہر انسان اس غم کی پوزیشن پر کبھی نہ کبھی آتا ہے، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عزم رکھنا چاہیے کہ مقصد رکھنا چاہیے. یہ گرنے کی پوزیشن صرف گرنے کی سٹیٹ پر ہمیں سٹیگننٹ کرنے کے لیے نہیں آتی، کھڑا کرنے کے لیے آتی ہے. جب بھی دنیا کے سب سے بہترین انسان کو اس کیفیت سے گزارا گیا. کیا واقعہ تھا طائف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم تھے، وہاں کے سردار اور ان کے فالوورز آپ کو پتھر مار رہے تھے، جبکہ آپ پیار محبت سے صرف ان سے ایک اپنی اکوموڈیشن کی بات کرنے تو گئے تھے، اللہ کی بات کرنے تو گئے تھے، انہوں نے پتھر مارے. آپ کا جسم زخمی تھا، آپ کی انسلٹ ہوئی تھی، آپ نے اپنے سامنے لوگوں کو اپنے فیس پر انسلٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا. انسلٹ بھی تو دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک آپ کے پیچھے کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، آپ کو تو بادر ہی نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، جو مرضی کرتے رہے. ایک کوئی آپ کے فیس پہ کھڑے ہو کے آپ کی انسلٹ کرتا ہے، یہ آپ کو ایموشنلی کمپلیٹلی ڈرین کر دیتا ہے، یہ آپ کو کمپلیٹلی مینٹلی بریک کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت کر رہے تھے، زخمی تھے، پتھر کھا رہے تھے، ایموشنل ہرٹ فیس پر اپنے انسلٹ کو برداشت کر رہے تھے. آپ کے جوتوں میں خون تھا، اس لیے کہ پتھر مار مار کے آپ کے جسم مبارک سے خون نکال دیا تھا. آپ ریڈیکیول ہو رہے تھے، آپ ابیوز ہو رہے تھے، اور اس پورے سناریو میں آپ طائف سے لٹرلی مکہ کی طرف واپس آنے کے لیے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں، ایک سیف جگہ پر آ کر پہنچتے ہیں. اور آپ یہ پورا مائنڈ سیٹ دیکھیں، آزمائش جس موقع پر آتی ہے اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دیٹ کاؤنٹس a lot. اللہ، یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت خدیجہ جا چکی، ابو طالب جا چکے، جب آلریڈی مکہ میں 3 سال سے مسلمانوں کا بائیکاٹ چل رہا تھا، اور ٹھیک ٹھاک بائیکاٹ چل رہا تھا. یہ جو 3 سال مسلمانوں کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی تھی کہ وہ گھاس کھا کر، گھاس کو بوائل کر کے پیتے تھے اور بچوں کو پلاتے تھے، وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، لیدر کو پانی میں بوائل کیا کرتے تھے اور روتے ہوئے بچوں کو چپ کرایا کرتے تھے. سو circumstances were too fragile. بعضوں کا سرکمسٹانسز اتنے فریجائل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں آٹومیٹیکلی اس مینٹل فریجائل سٹیٹ میں لے آتے ہیں. ایسے موقع پہ جب آپ ایک جگہ، ایک باغ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹ دینے کے لیے سیف پوائنٹ پر جا کر پہنچے، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر آپ کہیں اللہ کے رسول، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ طائف کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں سمیش کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. آپ کا لوئسٹ پوائنٹ تھا، لیکن ایمان آپ کا اپنی جگہ انٹیکٹ تھا. اور آپ اگر وہ دعا پڑھیں جو طائف کے موقع پر آپ نے کی ہے، آپ اس دعا کے الفاظ کو سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو جان کے آپ روئے بغیر رہ نہیں سکتے.
اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کا اظہار اتنے پیارے الفاظ میں کیا ہے کہ آپ وہ دعا پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر الفاظ تو کوئی انسان بول نہیں سکتا اپنے لوئسٹ پوائنٹ پر ہو کے، which was the sign کہ آپ کا ایمان موجود تھا. میں پوری دعا تو نہیں آپ کے سامنے پڑھوں گی اس لیے کہ دعا بہت لمبی ہے. یو کین گوگل اٹ، آپ کو آسانی سے مل جائے گی. طائف کی دعا، آپ جسٹ ٹائپ اٹ دعا آف طائف گوگل پہ جا کے اور آپ کو وہ مل جائے گی. بٹ دا ورڈنگز آر پروفاؤنڈ. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ آپ سے ہی اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہوں. جب دنیا رلاتی ہے، ایمان والے اپنا دکھ کا، تکلیف کا، ہرٹ کا اظہار اپنے رب کے سامنے ضرور کرتے ہیں. وَقِلَّةَ حِیلَتِی، اللہ ریسورسز نہیں ہے میرے پاس تو میں آپ سے ہی کہوں گا نا. جب آپ کے پاس دنیا تنگ ہونے لگ جائے، ایمان کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں سے نہیں کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا. منع نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں پلیز. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی کو نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، بٹ the level of ایمان you can feel in this دعا of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, that's far more amazing, far more amazing. اللہ کے رسول نے کہا وَقِلَّةَ حِیلَتِی، ریسورس کی کمی کی بات بھی تو آپ سے ہی کر سکتا ہوں نا، ہرٹ ہونے کی بات بھی آپ سے کرتا ہوں، شکوہ بھی آپ سے کرتا ہوں، کمزوری کا اظہار بھی آپ سے کرتا ہوں. وَحَوَانِی عَلَى النَّاسِ، یہ جو انسانوں نے میرے ساتھ ہیوملیشن کی ہے اللہ میں اس کا تذکرہ بھی آپ سے کرتا ہوں. جو لوگوں نے مجھے غم پہنچایا ہے اللہ میں صرف آپ کے سامنے اپنے آپ کو اوپن اپ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ رب المستضعفین ہیں. انسان اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتا ہے نا، ولنریبلٹی آپ کو کمزور کر دیتی ہے، آپ کے لوئسٹ پوائنٹ آپ کو کمزور محسوس کراتے ہیں. تو اللہ سے کہیں اللہ آپ تو کمزوروں کے رب ہیں، وہ مسکینوں کا رب ہے، ظالم کا رب نہیں ہے، وہ متکبر کا رب نہیں ہے، وہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، متکبر انسان سے محبت نہیں کرتا. یاد رکھیں دنیا ستائے اور آپ اپنے آپ کو مظلوم محسوس کریں تو اپنے رب کو بڑا قریب محسوس کیجیے گا. رب آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. جب دنیا ستاتی ہے اور آپ صبر کرتے ہیں اور آپ مظلومیت کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر برستی ہیں، لٹرلی برستی ہیں. محسوس کرنے والی صرف کیفیت انسان کو چاہیے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں، وَأَنْتَ رَبِّی، آپ میرے رب ہیں. See the association one can feel with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ میرے رب ہیں. اِلَى مَنْ تَكِلْنِی، کس کے حوالے کر رہے ہیں مجھے. You can feel the pain in wordings. اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، مطلب مجھے ظالم لوگوں کے حوالے نہیں کریں. میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں ان ظالم لوگوں کے سامنے صبر پر قائم رہ جاؤں. اِلَى مَنْ تَكِلْنِی، کس کے حوالے اللہ مجھے کر رہے ہیں. اِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِی، اجنبیوں کے حوالے مجھے کر رہے ہیں جو میری کیفیت کو سمجھتے نہیں ہیں، جو مجھے ریڈ نہیں کر پاتے. ام الی عدو ملکتہ امری، یا اللہ مجھے کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ پر طاقت رکھتا ہے. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، مشکل آئے، پریشانی آئے، غم آئے، لوئسٹ پوائنٹ آئے، آسک اللہ اگر اس میری آزمائش میں اللہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں. یہی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی. ان لم یکن بک علی غضب، اگر آپ کا غضب نہیں ہے یہ آزمائش، اگر آپ کی ناراضگی نہیں ہے اس کے اندر، فلا ابالی، مجھے اس آزمائش کی پرواہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر لوگ مجھے کتنا ہرٹ کرتے ہیں. از اٹ ایزی ٹو سے کہ آئی ڈونٹ کیئر لوگ مجھے کتنا ہرٹ کرتے ہیں، لیٹ می بی اے پنچنگ بیگ. اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی. سو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوئسٹ پوائنٹ تھا آپ کی سیرت کا. انہوں نے کہا اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں اور یہ آزمائش اس طرح سے آ رہی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ، تیری حفاظت مجھے کافی ہے. ہِيَ أَوْسَعَ لِي، بس یہی مجھے وسعتیں دے گی. آپ کی طرف سے مجھے صرف شیورٹی ملنی چاہیے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہو اور دنیا آپ کو ستائے، ڈونٹ فیل alone.
اللہ آپ کے ساتھ ہو, اللہ آپ کو سکون دے رہا ہو, اللہ آپ کو صبر دے رہا ہو, اللہ آپ کو ود ہولڈنگ پاور دے رہا ہو, اپنے آپ کو بتا دیں یہ دنیا کی آزمائشیں بھی بہت جلدی ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آئی. ہر نیک انسان پر یہ کمزوری کے لمحے آتے ہیں. یہ کمزوری کے لمحے آنا, خود کو کمزور محسوس کرنا, خود کو ایک کانسٹنٹلی فریجائل سٹیٹ میں محسوس کرنا, اس میں یہ نہیں کہا کریں خود کو کہ شاید ایمان چلا گیا ہے. جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ پلیز کسی آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, آپ اس وقت اپنے بہت زیادہ ولنریبل سٹیٹ میں ہیں, تو فوراً یہ نہیں ازیوم کیا کریں کہ شاید میرا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے, شاید اب میری جو ایمان کی طاقت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور مجھ پر شیطان نے حملے کر دیے. نہیں, کمزوری یہ ایمان ہے, ایمان ہے, لیکن آپ اپنے لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کر رہی ہیں. ایسے میں آپ نے اپنے آپ کو ہاربل پوزیشن میں جانے سے بچانا ہے, اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. اور یہ کنسیکوینسز ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمیں مشکل کو بہت بڑا بنا کر دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تکلیفیں مکہ میں برداشت کر رہے تھے. ایک ایونٹ ہوا طائف کا, لیکن اس نے آپ کو اتنا برا فیل کرایا, اتنے ہرٹ ہوئے آپ. کیوں؟ بیکاز سرکمسٹانسز ایک ملٹی پلائی کر گئے تھے, وہ ایکسپونینشیل ریٹ سے سرکمسٹانسز نے اس آزمائش کو میگنیفائی کر دیا تھا. آپ کے اپنوں کا انتقال ہوا تھا, آپ کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو رہا تھا, آپ نے ابھی بہت سخت بائیکاٹ کو برداشت کیا تھا, بھوک پیاس نے آپ کو جسمانی طور پر کمزور کر دیا تھا. There are so many factors. تو یہ ہوتا ہے, آپ کے آس پاس بار بار لوگ آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کمزور ہو جاتے ہیں, آپ کو اس وقت ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو اس وقت سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو اس وقت سہارے رب کے چاہیے ہوتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, ایک ہی آزمائش ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آزمائش سمپل, آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا, یا کسی ایک انسیڈنٹ پر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے. دو مائیں ہیں, دونوں کے بچے یونیورسٹی جانے کی بات کرتے ہیں, اور جو ماں کہہ رہی ہے وہ دونوں مائیں اس بات جو ماں کہہ رہی ہے وہ بچے نہیں سن رہے, صحیح ہے, دونوں مائیں منع کر رہی ہیں. لیکن ایک ماں اپنے بچے کی اس بات کو سن کے کہ جو وہ بات نہیں مان رہا ہے, اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور ایک ماں بہت آرام سے اس بات کو لیتی ہے اور منع کر دیتی ہے, اور بالکل اسٹرانگ ہیڈڈ ہو کے کہتی ہے کہ نہیں, جب میں نے کہہ دیا نہیں تو نہیں. ایک عورت دوسری بھی عورت, ایک ماں دوسری بھی ماں, ایک ہی سچویشن میں دونوں ہیں, تو ایک کا نروس بریک ڈاؤن کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے سرکمسٹانسز نے اس کو اتنا انسرکل کیا ہوا تھا, جو کانسٹنٹلی اس کو ہٹ کر رہے تھے, جو کانسٹنٹلی اس کو اس ڈپ میں لے کے جا رہے تھے جو اس کا لوئسٹ پوائنٹ تھا. اور اس لوئسٹ پوائنٹ کی وجہ سے اس کی مینٹل سٹیٹ بہت فرجائل تھی, اور اس فرجائل سٹیٹ کی وجہ سے وہ اب اس پریشر کو نہیں برداشت کر سکی, اور اس کا لوئسٹ پوائنٹ ایسے آیا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. سو انسانوں کو انسانوں کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیں. بعض اوقات کچھ جو بہت اسٹرانگ ہیڈڈ انسان ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آس پاس کمزور انسانوں کو دیکھ کر ان سے یہ کہہ دیتے ہیں آپ کا ایمان کمزور ہے, دیٹس وائی دس از ہیپننگ ٹو یو. کبھی کسی انسان کو ایسے نہیں کہیں, معلوم ہے مجھ پر آئے گا تو میں اپنے آپ کو کہوں گی کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے, لیکن سامنے والے پر آئے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. یہ کبھی انداز اچھا نہیں ہے کہ انسان ڈپریشن میں ہے اور آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں بہن آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے. یہ باتیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ہوتی ہیں. اگر مجھے ڈپریشن ہٹ کر رہا ہے, سب سے پہلی چیز جو میرے دماغ کے اندر جو ہے وہ چھا جائے گی وہ یہ کہ شاید میرا یقین اپنے رب پر کم ہو رہا ہے, شاید میں دنیا کی آزمائشوں کو ریڈ نہیں کر پا رہی, شاید مجھے اپنے یقین اور کنوکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ میرا اپنی تربیت کا انداز ہوگا, لیکن سامنے کسی پر آزمائشیں برس رہی ہیں, ڈپریشن آ رہا ہے, اس کو صرف اندھیرے نظر آتے ہیں, اس سے پازیٹیوٹی سے بات نہیں ہوتی ہے, میں اس کو نہیں کہوں گی کہ آپ کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا, بھائی ذرا ایمان پمپ کیجیے اپنا. نو, آئی ول ناٹ سے لائک دس, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. صحیح. سو ہر نیک سے نیک انسان پر ایمان کی کیفیت رکھنے والے پر بھی لو پوائنٹ آتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ جو آپ کو اپنے لیے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ پریکٹیکلٹی آف دا سچویشن اور سرکمسٹانسز دیکھ سکیں. یہ جو آپ کے فریجائل سٹیٹس آتے ہیں, لو پوائنٹس آتے ہیں, یہ تو پتہ چل گیا کہ آئیں گے, وہ اسٹرانگ ہیڈڈ بننے تک وقت لگتا ہے. ان دا مین ٹائم جو ٹرانزیشنری پیریڈ ہوگا اس میں ہم کئی مرتبہ اپنے لوئسٹ پوائنٹس کو ہٹ کریں گے. لوئسٹ پوائنٹس آئیں گے, ایمان ہوگا, کمزور ہو جائے گا,
کبھی ہم روئیں گے, کبھی ہم تڑپیں گے, کبھی ہم پریشان ہوں گے. ایوری پاسبل ہیومن سچویشن ڈپینڈنگ اپون یور کائنڈ آف اے پرسنالٹی وہ آپ کو ہٹ کرتی ہے. نمبر 3, اس سچویشن کے اندر جو آپ کا مینٹلی فریجائل اسٹیٹ ہوتا ہے, عقل ضعیف ہوتی ہے, ٹرائی ٹو اڈاپٹ ون تھنگ اسٹرانگلی اینڈ ویگورسلی, ہیوملٹی. عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کریں. آپ کا لوئسٹ پوائنٹ آپ کو جو دیے گئے ہیں, ڈیزائنڈ لائف ہے نا ہماری, تو یہ جو ہمیں لوئسٹ پوائنٹ دیا گیا ہے اس میں ایک اپرچونٹی موجود ہے, اور وہ اپرچونٹی ہے کہ میں عاجزی اختیار کر لوں. کیسے؟ اس لوئسٹ پوائنٹ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. دا سیم اسٹریٹجی جو طائف کے موقع پر دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پک کی ہے میں نے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اڈاپٹ ہیوملٹی. جب آپ ہیوملٹی اڈاپٹ کرتے ہیں نا اللہ کی خاطر, آپ اپنے آپ کو لٹرلی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, اور یہ آپ کا اللہ کو حوالے کرنا آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. یاد رکھیں, جب مشکل اور آزمائش آتی ہے نا, انسان ایگوئسٹک نہیں ہوتے. میجورٹی انسان, ہم ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہے, میجورٹی انسان جب ان پر مشکل آتی ہے, جب وہ اپنے لوئسٹ پوائنٹ کو ہٹ کرتے ہیں, وہ ایگوئسٹک نہیں ہوتے اس وقت. اور جس وقت انسان ایگوئسٹک نہیں ہوتا نا, اس وقت انسان جب خاص طور پہ ایگوئسٹک بھی نہیں ہے اور مینٹلی فریجائل بھی ہے, یہ پرفیکٹ مقام ہوتا ہے آپ کے لیے. آپ ہمبلڈ انسان بن سکتے ہیں. یہ پرفیکٹ مقام ہوتا ہے آپ کے لیے, آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر سکتے ہیں. یہ پرفیکٹ مقام ہوتا ہے آپ کے لیے جس میں آپ عاجزی کی بہترین پوزیشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا پرفیکٹ پلیس کہ جب آپ کو لگے کہ آج میری زندگی کا لوئسٹ ڈے ہے, میں بہت اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہوں, ولنریبل محسوس کر رہی ہوں, میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, نہ کوئی اپنا ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی کندھا ہے, نہ کوئی ہاتھ ہے, نہ کوئی کان ہے اس کو میں بیٹھ کر سنا سکوں. ایسے میں دس از دا بیوٹیفل اپرچونٹی جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے. یہ وہ ہمبل اسٹیٹ ہے. کیسے کریں گے رب کے حوالے, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. Don't just sit on sofa. Just hit the ground. Just hit the ground in sujood. گر جائیں سجدے میں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو خیال آئے کہ مجھے فائبرومیلجیا ہے, یا مجھے اسٹفنس ہے بیک میں, یا مجھے شاٹیکا ہے, یا میرے ساتھ XYZ کوئی بھی سروائیکل ایشو ہے, اور میں سجدے میں زمین پر نہیں جا سکتی. It's okay. It's okay. سجدے کی کیفیت ایک فزیکل ہوتی ہے, اور سجدے کی کیفیت ایک انٹرنل ہوتی ہے. اپنا باطن, اپنا انٹرنل اپنے رب کے سامنے جھکا دیں, جھکا دیں. تکیے پہ گر جائیں. اوکے. نہیں گر سکتے سجدے میں زمین کے اوپر, نہیں ماتھا ٹکا سکتے ہیں, نہیں اپنے 7 لمبس کے ساتھ سجدہ کر سکتے ہیں, مجبوری ہے ہمارا, ہم ہینڈی کیپڈ ہیں. تو اللہ تو جانتا ہے, وہ تو کیفیت دیکھتا ہے, وہ تو نیت دیکھتا ہے, وہ تو ارادے دیکھتا ہے, وہ ان سپرفیشل چیزوں میں نہیں جاتا. اس کو پتا ہے میری کیا لمیٹیشنز ہیں. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ, میری بندی سجدہ نہیں کر سکتا ہے. تکیے پہ تو گر سکتے ہیں نا, لیٹ تو سکتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے باطنی طور پر تو کر ہی سکتے ہیں. This is a beautiful thing which you can adopt in your lowest point of life. جب آپ کو زندگی ستائے, جب آپ کو دروازے بند نظر آئے, جب آپ کو لوگ بہت ریڈیکیول کریں, انسلٹ کریں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کریں, آپ کو سائیکولوجیکل بروزز کا شکار کر دیں, tell yourself اللہ ہے, and then give yourself in the hands of your Rabb. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے hit the ground in سجود. یہ سب سے خوبصورت ہمبل سٹیٹ ہے مومن کی, جس میں وہ اللہ کے سامنے سجدے میں روتا ہے. اور اس کیفیت میں جو فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن ہٹ کر رہا ہے, غصہ ہٹ کر رہا ہے, آپ کو بہت کچھ کہنے کی صلاحیت کے باوجود خود کو روکنا ہے. hit the ground and cry in front of your Rabb. cry. یہ جو آپ کو طاقت ملے گی, یہ کسی پاور ڈوز سے آپ کو نہیں مل سکتی ہے. یہی وہ طاقت ہوگی جو آپ کو من العقل الضعیف سے الی العقل القوی تک لے کر آئے گی. پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں,
کون سے ہم جا کر جو ہے وہ مدرسوں کے کورسز کر لیں گے تو ہماری عقلیں جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گی. آپ کے گھر میں، آپ کے پاس، آپ کے اپنی پرسنالٹی، آپ کی سوچ کے اندر اس عقل کو ضعیف سے قوی کرنے کے ٹولز موجود ہیں. سجدہ کرنا کس کو نہیں آتا ہے؟ جھکنا کس کو نہیں آتا؟ تکیے پہ سر رکھ کے رونا کس کو نہیں آتا ہے؟ all of us are well aware. ری تھنکنگ کرنا شروع کر دیں. میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اسٹارٹ ٹیلنگ یور سیلف آؤٹ لاؤڈ، میں اکیلی نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہ آپ کو تھوڑا بہت سیلف ایویلیویشن انشاءاللہ آپ کرنا شروع کریں گی. آپ دیکھیں گے آپ کو راہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو بلیسنگز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یو ول اسٹارٹ کمنگ اپ فرام یور لوئسٹ پوائنٹ، جسٹ لائک جیسے کسی نے آپ کو جو ہے وہ پش کر کے اوپر اٹھانا شروع کر دیا ہے. You will actually start to rethink and you will actually start to proceed in the moment. یہ ہے جو آپ نے تھرڈ پوائنٹ کے طور پر اپنے آپ کو ذہنی طاقت دینے کے لیے استعمال کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی پریشان ہوں گی، آپ کو جب بھی اپنا لوئسٹ پوائنٹ ہٹ ہوتا ہوا محسوس ہوگا، آپ کو جب تنہائی محسوس ہوگی، آپ سجدے میں گر جائیں گے. You will adopt humility and you will give yourself in the hands of your Rabb. اللہ آپ ہیں، مجھے سنبھالیں گے. انت ربی، انت ربی. فیل دس ربی in your heart. وہ سنتا ہے اور وہ دیتا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. نمبر 4 انشاءاللہ پوائنٹ جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. You can do one more thing on a human ground, that you can discuss your problem with someone. Discussing with someone. صحیح ہے. ہم بالکل یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, the people like you can say رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ اپنا غم صرف اللہ کے سامنے رکھتے تھے. But we see صحابہ کرام, چاہے وہ حضرت ابو بکر تھے, یا وہ حضرت عمر تھے, یا وہ حضرت عثمان تھے, یا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, یا ان کے بعد اور بہت سے صحابہ تھے, ان کو ہیومن ٹچ چاہیے ہوتا تھا. ایون ان دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا دا ویلیو آف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واز فار مور امیزنگ, بیکاز اللہ کے رسول نے کسی کو خلیل کی پوزیشن پر نہیں بٹھایا. دس واز ہز ڈیکلیریشن, کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیل نہیں بنایا اپنا, لیکن آپ کی پوزیشن, آپ کی زندگی اور آپ کے پورے اس سیرت کے اندر جو ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہمیں دے کر آپ چلے گئے ہیں, وہ حضرت خدیجہ کی شکل میں ہے. مشورہ کرتے تھے اور دل کا حال بیان کرتے تھے. ہم پڑھیں گے ابھی آگے اسی صورت میں, آخر جب پہلی وحی آئی ہے اور آپ گھبرائے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ what was that, ریلیٹ نہیں کر سکے. there was a constant fear factor on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت صرف اپنے رب سے نہیں گڑ گڑائے کہ میں کسی انسان کو نہیں بتاؤں گا کہ what I am going through, اور میں صرف اپنے رب سے تعلق رکھوں گا. No, he directly went to his home and he declared everything. He confessed everything, whatever he was feeling, whatever was his situation, whatever he saw, he directly stated every detail to Hazrat Khadija رضی اللہ عنہا. تو آپ کی ولنریبلٹی کو دور کرنے کے لیے, آپ کو آپ کی کمزوری کی سٹیٹ سے اوپر اٹھانے کے لیے, the fourth angle is sometime you need someone جس سے آپ اس کو ڈسکس کر سکیں. But this someone will have certain kind of titles. سمجھدار انسان ہونا چاہیے, امانت دار انسان ہونا چاہیے, آپ کا ہمدرد انسان ہونا چاہیے, خود رب سے اس کا کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے. پھر آپ اپنی ولنریبلٹی کو اس کے سامنے رکھتے ہیں, یو آر ان سیف ہینڈس. ادروائز ہر انسان کے سامنے اپنے دکھ کا پنڈورا باکس نہیں کھولا جاتا. دیر از نو نیڈ آف اٹ. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان ہے, سے الحمدللہ ملین ٹائمس. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے, دین سے الحمدللہ ٹریلین ٹائمس کہ کوئی بات نہیں, اللہ تو ہے. دوست نہیں ہے, ایسی بہن نہیں ہے, ایسا کوئی غم سننے والا نہیں ہے, اٹس اوکے, اللہ تو ہے. کال ہم انت ربی, اللہ ہے, وہ سنے گا, وہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے گائیڈنس دے گا. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہو تو وہ ایک نعمت ہوتا ہے, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. ایسے انسان کا زندگی میں ہونا جو آپ کی مشکل میں آپ کو لوئسٹ پوائنٹ سے کھڑا کر سکے,
جب آپ گری ہوئی ہیں بالکل, ہمت نام کی چیز نہیں ہے, اسٹیمنا آپ کو اپنے اندر محسوس نہیں ہو رہا, اور ایک انسان آپ کو بالکل کھڑا کر کے دوڑانا شروع کر دیتا ہے, دیٹس اے بلیسنگ. اور وہ بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ آتی ہے. کیوں اللہ دیتا ہے یہ بلیسنگ ہمیں؟ بیکاز اللہ مشکل میں ہمیں سوامپس میں نہیں چھوڑتا ہے, کیچڑ میں نہیں چھوڑتا. وہ اللہ ہے, وہ ویسا ہستی نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ ایک سیڈسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ ہے کہ آپ کو گرا ہوا دیکھے گا تو خوش ہوگا. نعوذ باللہ, نیور. وہ سوامپس میں نہیں چھوڑتا, ہمیں کیچڑ میں نہیں چھوڑتا. میری ہمیشہ ایک جو انالوجی میرے سامنے آتی ہے, جب انسان اپنی مشکل میں ہوتا ہے, اللہ آپ کو سوامپس میں نہیں, اللہ آپ کو اسپرنگ بورڈ پر کھڑا کر دیتا ہے, لٹرلی. اسپرنگ بورڈ آپ میں سے سب, آئی ایم شیور آپ لوگوں کو اسپرنگ بورڈ پتا ہوگا, ریلیٹڈ ٹو سوئمنگ پول. آپ سوئمنگ پول میں جب بعض سوئمنگ پولس پہ اسپرنگ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ جب سوئم کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ اسپرنگ بورڈ پر آتے ہیں, اور اسپرنگ بورڈ کے اوپر آپ کھڑے ہو کر 1 2 3 اینڈ دین اٹ ول ہٹ یو اپ اینڈ دین یو کم ڈاؤن ان یور سوئمنگ پول. تو وہ اسپرنگ بورڈ ہوتا ہے. جب مشکل آتی ہے, مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے, جسٹ آفٹر کنیکٹنگ مائی سیلف ود دا قرآن, کہ جب بھی زندگی میں مشکل آتی ہے, اٹس لائک اللہ آپ کو کیچڑ میں نہیں چھوڑتا ہے کہ آپ سے کھڑا نہ ہوا جائے, کہ آپ دھسنے لگ جائیں. وہ آپ کو اسپرنگ بورڈ دیتا ہے کہ آپ اس اسپرنگ بورڈ پر جمپ لگا کر انت ربی کہہ کے ایک ہائٹ لیں اپنی, اینڈ برنگ یور سیلف آؤٹ فرام دس لوئسٹ پوائنٹ. When you are at your lowest point, you always have a chance to jump up through this springboard. وہ بظاہر آپ کا جمپ کرنا شاید دنیا والوں کو نظر بھی نہیں آئے گا, شاید وہ کامیابی دنیا والے کامیابی بھی نہیں کہیں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ اس وقت ابھی بھی کوئی بہت اچھی اسٹیٹ میں نہیں ہے, لیکن آپ کی مینٹل اسٹرینتھ از یور سکسیس. آپ کا اپنے رب سے ساری امیدوں کا جوڑ دینا از یور مینٹل اسٹرینتھ. آپ کا کسی انسان کے مشورے پر چل کر زندگی میں ہمت اور استقلال کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دینا از یور مینٹل اسٹرینتھ. بظاہر دنیا کے حالات شاید وہی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کچھ بھی تو نہیں بدلا, ایوری تھنگ از دا سیم, ایوری تھنگ از گوئنگ آن دا سیم پیس, سب وہی رشتے ہیں, سب وہی تمہارے چیس کے پیسز ہیں. یہ کہتے ہیں نا, آپ کے چیس کے پیسز تو وہی ہیں, نتھنگ از چینجنگ. ہاں, نتھنگ از چینجنگ, لیکن وہ جو اندر بدلا ہے, وہ جو اندر کی ٹرانسفارمیشن ہے, وہ جو دل مضبوط ہوا ہے, وہ جو ذہن کو مضبوطی ملی ہے, وہ جو دل بدلا ہے, دیٹس مائی ریئل کامیابی. وہ جو دل میرے رب سے جڑ گیا ہے. بندہ مومن ہر مشکل میں سے اسپرنگ بورڈ پر آ کر باہر آ سکتا ہے, چاہے پھر دنیا کی ناکامی ہو. غور سے سنیے گا, آپ کو اللہ ایمان کی ایلیویشن دے دیتا ہے, ایمان کا مقام دے دیتا ہے. دس از مائی ففتھ اینڈ دا فائنل پوائنٹ آف دس ٹاپک. آپ کے لوئسٹ پوائنٹس نہ تو آپ کو کیچڑ میں ڈبونے کے لیے آتے ہیں, نہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے آتے ہیں, نہ آپ کو ہرانے کے لیے آتے ہیں, نہ آپ کو شکست دینے کے لیے آتے ہیں, نہ یہ آپ کو کانسٹنٹ ولنریبل بنانے کے لیے آتے ہیں. The fifth point will give you a boost. یہ مشکل پوائنٹس آپ کی زندگی میں جب آپ کو دنیا ستاتی ہے, اپنے ستاتے ہیں, رشتے ستاتے ہیں, حالات ستاتے ہیں, بظاہر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب آپ کو آپ کے اسپرنگ بورڈ پر کھڑا کر کے, آپ کے رب سے جوڑ کر, آپ کا انتا ربی کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر کے آپ کے مقام کو ایلیویٹ کرتے ہیں. یہ مقام آپ کا دنیا میں نہیں ایلیویٹ ہو رہا ہوتا, یہ مقام آپ کا وہاں ایلیویٹ ہو رہا ہوتا ہے جہاں کی ایلیویشن صرف اور صرف ایلیویشن پہ رہتی ہے. وہاں پر معاملہ کبھی لوئسٹ پوائنٹس کی طرف نہیں آتا. اور کلاسیکل اسکالرس کو آپ اسٹڈی کریں, پورے قرآن کی اس آیات کے پیٹرن کے اوپر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو جو اعلیٰ مقام اس صورتحال میں ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریجائل سٹیٹ سے اللہ کی محبت میں ہمت کے ساتھ اسٹرانگ سٹیٹ میں لے کر آتا ہے, یہ مقام اس کو ایک ریگولر سٹیڈی پیس پر زندگی گزارتے ہوئے مل ہی نہیں سکتا. اسی لیے وہ انسان محبوب ہیں اللہ کو جن پر آزمائشیں آتی ہیں. وہ انسان بہترین ہے آپ کے آس پاس. اگر آپ خود کو محسوس کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن پر بیک اینڈ فورتھ ٹف ٹائم آتا ہے, جن پر آزمائشیں آتی ہیں, جن کے لیے حالات
برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے قریب رہیں، وہ اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا آتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس پر سیلاب کی طرح آزمائشیں بھیجتا ہے، پھر وہ انسان ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اور اتنا صبر کرتا ہے، اتنا صبر کرتا ہے کہ وہ انسان اس زمین پر باقی انسانوں کے درمیان میں چلتا پھرتا ہے لیکن وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یعنی باقی گناہ گار ہوتے ہیں، بظاہر زندگی میں کامیاب لوگ، بڑی شہرت رکھنے والے لوگ، بڑی جان پہچان رکھنے والے لوگ، وہ جن کے سوشل سرکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کے فائنینشیل سٹیٹس بڑے ہائی ہوتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن گناہوں کے انبار اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک طرف وہ ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا میں جن کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں، چند ایک لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ آسمان والے کی نظر میں اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ وہ اس زمین پر ان آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ایسے چلتے ہیں کہ پاک سے صاف اور پیور سولز کی طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو ملتا صرف اس کو ہے جو آزمائش پر صبر کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے، پھر سجدوں میں سچی معافی مانگتا ہے، پھر اپنی اصلاح کی کوشش میں کانسٹنٹ لگ جاتا ہے، اور پھر پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتا. جو مقام اس بندہ مومن کو ملتا ہے وہ صرف اور صرف نیکیاں کرنے والے انسان کو، جس کی زندگی میں کبھی ایسے حالات آئے نہیں کہ اس کو اس طرح کی توبہ کرنے کا موقع ملا ہو، وہ مقام اس بندے کو نہیں ملتا. رب کی نظر میں ایلیویٹڈ انسان گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کے راستے پر جم جانے والا انسان ہوتا ہے. یونس علیہ السلام کی کہانی ہم سب جانتے ہیں. ہم نے ابھی بات کی کہ ہر نیک انسان کی زندگی میں ایک فال آتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس سے، یا تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کہ اللہ کی اصل میں طاقت اور وسعت کیا ہے، یا بھٹک جاتا ہے، یا شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، یا حالات اور سرکمسٹانسز کے فلو میں غلطی کر جاتا ہے. یونس علیہ السلام کی کہانی ہم جانتے ہیں. The کہانی that was the part of the مچھلی کا پیٹ, that was a fall at his end. اللہ کے حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور غلطی ہو گئی تھی ان سے. تو غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کا ریکٹیفیکیشن کرنے کے لیے ان کے لیے سرکمسٹانسز ایسے پروڈیوس کر دیے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ایسی توبہ کبھی زندگی میں کسی انسان نے نہیں کی. مچھلی کے پیٹ میں تھے، زندہ تھے، اپنے گناہ کا احساس ان کو بار بار ہٹ کر رہا تھا کہ میں نبی ہوتے ہوئے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کر سکا. غلطی ہو گئی ان سے، پاؤں سلپ کر گیا، جلد بازی میں فیصلہ ہو گیا، گناہ ہو گیا. اس فیلنگ کے اندر انہوں نے دعا مانگی. ہاں، جب وہ دعا مانگی انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم ہوں، عاجزی کا اظہار کیا، ری تھنک کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ری ایویلیویٹ کیا کہ کیا قدم میں نے غلط اٹھایا ہے، اور پھر گڑ گڑائے اور اپنے رب سے ریزولو کر لیا کہ آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے. دیٹ واز دا بیوٹیفل پوائنٹ جس نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ وہ مقام کسی عام حالات میں زندگی گزرتے ہوئے ان کو مل نہیں سکتا تھا. So that was his design. وہ آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، وہ مجھے مشکل میں ڈالتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں توڑ دے، ہمارے مقام کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، آؤٹ آف ہوب، آؤٹ آف محبت ایسا کرتا ہے. اب بھی نہیں پہچانیں گے اس کو تو کب پہچانیں گے؟ اتنا قرآن سن رہے ہیں، اتنا قرآن کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، اتنا قرآن کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب بھی نہیں پہچانیں گے تو کب پہچانیں گے؟ وہ گراتا ہے اٹھانے کے لیے. انفیکٹ مجھے لگتا ہے وہ گراتا ہے آپ کو آسمانوں پر بلند پرواز کے ساتھ اڑانے کے لیے. اس کی اسٹریٹجی کو پڑھنا شروع کریں، اس کی حکمت پر سبمیشن اختیار کریں، اس کے احکامات کو دل سے ماننا شروع کریں. آج تو سیکولر ورلڈ بنتی جا رہی ہے اور ہماری سیکولر ورلڈ کے اندر ہماری سیکولر نالج ہمیں بہت سی سیلف گرومنگ کی چیزیں سکھاتی ہے.
وہ ہر وقت یہی تو کہتے ہیں کہ جب ناکامی آئے ٹرائی ٹو لک ود اے پازیٹیو مائنڈ ایٹ دیٹ ایونٹ. ایک تو سکھاتے ہیں. ہاں صرف کمی کیا ہوتی ہے کہ وہ فوکس صرف دنیا پر رکھتے ہیں, صرف ورلڈ ویو ان کے سامنے ہوتا ہے, ویری لمیٹڈ ویو ان کے سامنے ہوتا ہے, ریسٹرکٹیو ویو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. لیکن بتاتے یہی ہے اپنا ریزیلینس بڑھا لیں, اپنا پوٹینشیل بڑھا لیں اور اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر لیں. اسلام بھی یہی بتاتا ہے, بس ود اے لٹل ٹویسٹ, ود اے لٹل بیوٹی. گرے ہو, دنیا والوں کی وجہ سے گرے ہو, اپنی غلطی کی وجہ سے گرے ہو, گناہ کی وجہ سے گرے ہو, اٹس اوکے. کھڑے ہو, رب کو تھامو, اس کا سہارا تھامو. نہ صرف دنیا تمہارا پوٹینشیل اور تمہارا ریزیلینس دیکھے گی, آخرت میں اس بیسس کے اوپر تم کو اتنا نوازا جائے گا کہ سب اہل جنت رشک کریں گے. ایسی نعمتیں تم کو دی جائیں گی کہ جنت والے رشک کریں گے. ان ٹرمز آف اے ہائر پلیس ان جنہ, انسان کے پوٹینشیلز اللہ اس کے سامنے لے کر آتا ہے, اور اللہ کے ساتھ آپ اسی کیفیت میں ہائر اسٹیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اب آپ اتنا سن کر اس وقت جو ہے وہ ایک پیشن میں آ جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں کہ اچھا ہم اللہ سے اپنا لوئسٹ پوائنٹ مانگتے ہیں تاکہ پھر ہم اللہ سے کہیں کہ اچھا اللہ میں آپ کو پکڑتی ہوں اور اب میں اپنے آپ کو, اپنے مقام کو ایلیویٹ کرتی ہوں. نہیں, بالکل بھی نہیں. مومن اپنے لیے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزمائش مانگنے سے منع کیا ہے. ہم کبھی اللہ سے یہ لو پوائنٹ مانگتے نہیں ہیں کہ اللہ میں آزمائش دے تاکہ پھر میں معافی مانگوں, پھر میں توبہ کروں, پھر میں صبر کروں اور ہمیں رب کی قربت اچیو کرنے کا موقع مل جائے. بالکل بھی نہیں.